سر یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہے، سب سے پہلے میں اس لیے جاننا چاہوں گی کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ میرا خیال ہے مہنگائی سے جڑا ہوتا ہے، اور وہ انڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے پیٹرولیم پرائسز سے۔ یہ جو ابھی وزیر پیٹرولیم صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ہم آلریڈی کافی مہنگا پرچیز کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ کے خیال میں کیا آنے والے دنوں میں مزید پرائسز اپ ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو ایران امریکہ کی وار ہے، یا جو ابھی دوبارہ سے ٹیمپریچر ہائی ہوا ہے، اس سے بھی کیا انڈائریکٹلی اثر پڑے گا اگلے 15-20 دنوں میں پرائسز پہ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈائریکٹ نہیں، یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں عام آدمی کی لائف کو، کیونکہ جو تین بڑے اخراجات ہیں ہمارے انفلیشن کی باسکٹ میں، وہ ہاؤسنگ ہے، اس کے بعد آپ کے فوڈ ہے، اور تیسرا ٹرانسپورٹ ہے۔ ہماری ٹرانسپورٹ انفارچونیٹلی زیادہ تر کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات پہ ڈیپینڈنٹ ہے، آلٹرنیٹ انرجی پہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے لائف سٹائل کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے انفلیشنری پریشر سے۔ جو انڈائریکٹ اس کے پریشرز ہیں وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو اوپر چلی جاتی ہے۔ ہماری ساری ٹریڈ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے، ریل پہ نہیں ہوتی، تو پٹرول کی کھپت زیادہ ہے، اور ہم 85% امپورٹ کرتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ آپ ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری ہیں، جس کو ہم اکنامکس کے کہتے ہیں کہ اس کی جو الاسٹیسٹی ہے اس میں والیٹیلٹی کی، وہ ہمارے لائف سٹائل سے بڑی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ اب آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس پہ پاکستان جو ہے پرائسز کو کہاں رکھ رہا ہے، دیکھیے پاکستان کی پرائسز بڑی انیوژول ہے، کیونکہ پاکستان اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ پیٹرولیم لیوی کی شکل میں کلیکٹ کر رہا ہے۔ اگر خالی ہم آئل کمپنیز کو ڈی ریگولیٹ کر دیں اور وہ انٹرنیشنل پرائسز سے لنک کریں تو پرائس اس سے کہیں کم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہاں سے ٹیکس لے رہے ہیں، جو ٹیکس ایک ریگولر ٹیکس بھی نہیں ہے۔ لیوی تب لگائی جاتی ہے جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسی ہو، جیسے فلڈز ہوں یا کوئی خدا نخواستہ اور کوئی آفت ہو، لیکن ہم اس لیوی کو کنٹینیوسلی بڑھا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ادارے آپ کو لیوی لگانے پہ نہیں کہتے، جب آپ ایک پیکج رکھتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے کہ جی آپ کا یہ ہدف ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 10 آپشنز ہیں، پھر اس پہ نیگوسیشنز ہوتی ہے۔ اس لیے اس دفعہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کی جو بڑھائی گئی تھوڑی سی ٹارگٹ، وہ اس لیے تھا کہ ہم اپنا ٹیکس کا ٹارگٹ ادروائز پورا کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے سر۔ آپ کے خیال میں ایک اور ایشو بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو اس وقت کا سینیریو ہے، بہت سی چیزیں ہمیں انسٹرکٹ انٹرنیشنلی کی جا رہی ہیں، یعنی کبھی آئی ایم ایف کچھ کہہ رہا ہے، کبھی دیگر جو ادارے ہیں جو ہمیں فنڈز فراہم کر رہے ہیں وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی بجٹ بھی ریسنٹلی آیا، کیونکہ اس پہ آپ سے ہمارا انٹریکشن ہو نہیں سکا، لیکن آپ کے خیال میں اس بجٹ کو کتنا سکویز کیا گیا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کی وجہ سے، اور زیادہ مشکل بنا وہ عوام کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کہاں بہتری ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی؟ کہ دو تین چیزیں پہلے ہم مائنڈ میں کلیئر کر لیں کہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ صرف حکومت کی فنانشل صورتحال کو اسٹرینتھن کرنے آیا تاکہ وہ اپنی ایکسٹرنل پیمنٹس کر سکیں اور اپنے بجٹ کو وہ خسارے کو ایک جو گلوبلی ریکوائرڈ لمٹ ہے اس میں لا سکیں۔ پہلی بات تو یہ بڑی کلیئر ہے، اس لیے آئی ایم ایف صرف ان ٹارگٹس کو دیکھتا ہے جو ہم نے پروگرام میں اس سے اگری کیے ہیں، فسکل سائڈ کے بھی جہاں ٹیکسیشن ہے، مانیٹری سائڈ کے بھی جہاں انٹرسٹ ریٹ ہے، اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ سائڈ کے جہاں فورن ایکسچینج کی آپ نے کس لیول پہ رکھنا ہے اور ریزروز کہاں لے جانے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے کہ اب یہ ان اداروں میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب کوئی بھی حکومت اس طرح، دو طرح کے قرض ہوتے ہیں، میں نے 23 سال ان انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا ہے۔ ایک قرض ہوتا ہے جو آپ پروجیکٹ کے لیے دیتے ہیں، آپ ڈیم بناتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، زراعت کے لیے لیتے ہیں، وہ ٹیکنیکلی پروجیکٹ کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو پے بیک کر لے گا یا نہیں کر لے گا۔ ایک قرض یہ ہے جو حکومت اپنے بجٹ میں پیسہ لیتی ہے اپنے بجٹری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ جب آپ بجٹ میں پیسہ لیتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل اداروں کے لیے پالیسی ٹیبل کھول دیتے ہیں، کیونکہ بجٹ از لنک ٹو لاٹس آف پبلک پالیسی، پھر وہ اس کا حصہ دار بن جاتے ہیں، وہ آپ کی ریویو کرتے ہیں، اس کی کنڈیشنز بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو آئی ایم ایف نے کچھ عرصہ پہلے گورننس آف اینڈ کرپشن کی رپورٹ کی، ابھی ورلڈ بینک نے ایک فسکل ارینجمنٹس کے اوپر رپورٹ کی، لیکن کیونکہ آپ نے پالیسی ٹیبل پہ ان کو سیٹ دے دی اپنے بجٹ میں قرض لے کے۔
اب کیونکہ ہمارا بجٹ کے خسارے آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں، اس لیے یہ اداروں کی انٹرفیرنس، میں خود ان پہ کام کرتا رہا ہوں لیکن اس وقت ان کی انٹرفیرنس بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم ان کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے تسلی بخش ریفارمز اور پروگرام نہیں دے پا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ہی سر انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ ابھی جو کچھ دنوں پہلے بھی ایک خبر آئی تھی، اس پہ بھی آپ کی رائے میں ضرور چاہوں گی کہ یہ جو این ایف سی کو ریویو کرنے کی ورلڈ بینک کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی، یا سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کے اوپر مشورہ دیا تھا، کیونکہ این ایف سی ایک ایسا مسئلہ ہے جو پچھلے 5-6 مہینے بلکہ آلموسٹ سال ہونے والا اس سے زیر بحث ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی اس پہ اپنی اپنی رائے ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو 18ویں ترمیم کا جو بڑا حصہ تھا ڈیسیجن کا، اس میں این ایف سی شامل تھا۔ ایک فیصلہ ہم نے کیا، اس کے بعد ہم سالوں بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ آپ کے خیال میں ایک تو آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے این ایف سی کے اوپر، دوسرا کیا واقعی ہمیں بین الاقوامی ادارے دباؤ میں لا سکتے ہیں کہ ہمیں ان تمام ڈیسیجنز کو ریویو کرنا پڑے؟ جی دیکھیے، یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے، میں نے بہت سال اس پہ کام کیا۔ دیکھیں جو 18ویں ترمیم تھی، دیٹ واز اے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انٹرونشن، کہ آپ نے ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ ہم نے صوبوں کو زیادہ شیئر دینا ہے اور فیڈریشن کو ہم نے جو ڈویزبل پول ہے اس میں کم شیئر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ایک سیاسی فیصلہ کیا، ہم نے اس کی اکنامک ریپرکشنز کو اگنور کیا، اور ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی ان اکنامک ریپرکشنز کو سمجھنے کی۔